سکتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے جی. رات کو دیر تک جاگنا اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا, گٹکا, جنک فوڈ. ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالکل بھی محنت نہ کرنا, ایکسرسائز نہ کرنا, پڑے رہنا. اور یہ ایسی وجوہات بن رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کینسر کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. اور قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق گزشتہ جو 5 سال ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3.25 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے, جن میں خواتین کی تعداد زیادہ یعنی 53.6%, جبکہ مردوں میں 46.7% کیسز سامنے آئے ہیں. اس میں منہ کا کینسر بھی ہے جس پہ ہم نے اپنی کچھ دن پہلے بات بھی کی تھی. بالکل, اور اس میں بڑی آنت کے کینسر بھی ہیں, اور بھی فاسٹ فوڈ کے جو استعمال ہے اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے گٹکا, چھالیا, یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. یہ تھوڑا سا میں اس میں کلیئرٹی یہ دوں گا کہ بیسکلی فاسٹ فوڈ نہیں بلکہ جنک فوڈ. فاسٹ فوڈ تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے جلد از جلد تیار کر لیا, اٹ کوڈ بی ہیلدی ایز ویل. جنک فوڈ بیسکلی وہ یہ ہے کہ جس میں پروسیسڈ آئٹم یا اس طرح سے گھٹیا غلیظ تیل یا باقی اس طرح کی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا جی, اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل آنکولوجی ڈاکٹر مریم نوان, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس جی. وعلیکم السلام. یہ کچھ ریزنز ہم نے دیے ہیں بیسکلی. ویسے تو کینسر سیلز کی جو میوٹیشن ہے یا ان کو تعداد کا اتنا بڑھنا کہ وہ کینسریس ہو جائے, اس کے اور بھی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ابھی میڈیکل سائنس کو شاید علم نہیں ہے, یا آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں. کیا بیسک ریزن کیا ہے ہمارے خطے میں کینسر کے بڑھنے کی؟ اشفاق دیکھیں, انفارچونیٹلی جیسا آپ لوگوں نے کہا کہ کینسر کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سالوں میں, اور اس کے امپورٹنٹ کازز کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ انہیلدی ہو گیا ہے, جس میں کہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, بالکل ایکسرسائزز نہیں ہیں, سب لوگ بہت بزی ہیں, ڈیسک لائف بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو متوازن غذا کا استعمال نہیں ہے, جو ڈائٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں پریزرویٹیوز بہت زیادہ ہیں, ہر طرح کے فرٹیلائزرز یوز ہو رہے ہیں, پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جو ایکسیسیبلٹی ہے اس سارے فوڈ کی وہ بہت آسان ہو گئی ہے. یہ سارا جو جنک فوڈ ہے جسٹ اے کلک اوے. اب بچوں کے لیے بھی, ہمارے جو اسپیشلی ینگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ساری چیزوں کا ایکسیس بہت آسان ہو گیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا چینجز کی جا سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کھانے پینے میں آپ کلین فوڈ کھائیں, لیکن واٹ ایلس, اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صدف, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں انڈیویجول لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے, ایک متوازن غذا کا استعمال ہے, اپنی چیک اینڈ بیلنس جو کہ ہم خود مینٹین کر سکتے ہیں. اسی طرح جو کینسر کی علامات ہیں, کوئی بھی غیر معمولی علامات کی صورت میں اس کو جلد از جلد اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مریم, ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہم بیسکلی بات کرتے ہیں, اور بڑا ویلڈ کویشچن صدف کا اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم بڑے مشکل میں پھنس چکے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ریئلائزیشن نہیں ہے, ان کے لیے فوڈ از جسٹ اے کلک اوے. کس طرح سے بن رہا ہے, کس طرح کے تیل میں بن رہا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ہیلدی چوائسیز کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں, آپ کے یہاں ہیلدی چوائس ریڈ میٹ ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. وائٹ میٹ ہے, جس طریقے سے ان مرغیوں کو بنایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے چند ہفتے میں, وہ بھی ایک کنسرن ہے. سبزیوں کی طرف جائیں, کل ہی ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ 500 ایکڑ پہ کراچی میں ایسی جگہ سبزیاں ہو رہی ہیں سیوریج کے پانی سے, جس سے ہیپاٹائٹس, فرٹیلائزر اتنا اسپرے ہو رہا ہے. فرٹیلائزر تو چلیں پھر آگے کی بات ہے نا کہ وہ نارمل سینیریو میں, سیوریج کے پانی میں جس سے ہیپاٹائٹس, کینسر اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. کیا کریں؟ دیکھیں, یہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو کچھ پرابلمز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. انڈیویجول بیسس پہ ہم ایک ہیلدی چوائسیز پہ جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایکسرسائز انکارپوریٹ کریں اپنی لائف سٹائل میں, ہفتے میں ایٹ لیسٹ 3 سے 5 دن آدھا گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں, تاکہ ایکسرسائز کریں, واک کریں, جو بھی جس کو ایزی ایکسیسیبلٹی ہے زیادہ واک کریں. پلس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نیشنل لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہمارے اویئرنیس پروگرامز ہیں, جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے میسز کو یہ بتا سکیں کہ کینسر کی علامات کیا ہیں, ان سے بچنا کیسے ہے. اسی طریقے سے اسکریننگ پروگرامز ہیں, جو کینسر کے اسکریننگ پروگرامز ہیں, جس میں ہم جب بریسٹ کینسر اویئرنیس کا منتھ آتا ہے تو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو میموگرام کروانا چاہیے, 40 سال سے بڑی عمر کی خواتین کو کیا کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے, لیکن ان ساری چیزوں کو ہمیں نیشنل لیول پہ انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری تمام خواتین, چاہے وہ رورل پاپولیشن سے ہیں, اربن پاپولیشن سے ہیں, ان سب کے پاس کیا میموگرام کی فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن مریم ایک چیز اور یہاں, کیونکہ ہم نے اس ایشو کو جہاں پر ہم ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں وہاں پہ اس کا علاج بہت ایکسپینسو ہے, تو لوگ
سوچتے ہیں کہ جی انوائڈیبل ہے، اگر مطلب اوائڈیبل ہے تو ہم نہ کرائیں ٹیسٹ، ہم دیکھتے ہیں جی 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کرتے کرتے وہ سال نکل جاتا ہے، 2 سال نکل جاتا ہے. ہمارے کنٹری میں جو یہ ڈیزیز ہے اس کا ڈائلیما سب سے بڑا یہ ہے کہ نہ صرف اس کا انسیڈنس بہت بڑا ہے، لیکن ہم جو پیشنٹس دیکھتے ہیں وہ بہت ایک لیٹر سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں، ہائر سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو جب ہم اسکریننگ پروگرامز اور پریونشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری باتیں بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مریض ارلی سٹیج پہ ہمارے پاس آ سکیں جس پہ ٹریٹمنٹ پاسبل. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، بیسکلی اس وقت طریقہ علاج کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ سب شور مچاتے ہیں او جی یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے، فلانا جو ہے مطلب مختلف کینسرز کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر طریقہ علاج کے حوالے سے کیا یہاں پر ایک تو انیشیل لیول پہ چلیں اسکریننگ کے لیے بڑے ہاسپٹلس میں آپ چلے گئے، سرکاری ہاسپٹلس وہاں پر نظام کیا ہے؟ پھر اس کے اندر اگر فرض کریں سٹیجز ہیں مختلف، اگر فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج پہ جاتے ہیں تو کیا ہر سٹیج میں لیٹس ٹاک اباؤٹ بریسٹ کینسر تو سرجری ہی ضروری ہوتی ہے؟ اور دوسرا جو متبادل طریقے علاج ہے، مثال کے طور پر جس میں کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، پھر یہ گاما نائف، سائبر نائف، یہ کیا اس میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پرائیویٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پرائیویٹلی ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، 10-10 لاکھ روپے نارمل سرجریز پہ آ جاتے ہیں، کیسے جائیں پھر؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی کینسر میں ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے، جس میں پہلا سٹیپ تو ڈائگنوسس ہوتا ہے. ایسے ہو گیا جب پیشنٹس فرسٹ ٹائم واک ان کرتا ہے کلینک میں تو جو ڈائگنوسس کے لیے بایوپسیز سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے وہیں سے پیشنٹس ہمارے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ بایوپسی سے تو بیماری بڑھ جائے گی، چاہے وہ کسی بھی کینسر کی بایوپسی ہو، زخم خراب ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ وہاں سے ہمارے پیشنٹس لاس ٹو فالو اپ ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں وہ ایک بڑی ڈیزیز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی بھی کلینک میں جائیں آپ کو جو ٹیسٹ بتائے جائیں، پہلی چیز اگر بایوپسی کروا لی گورنمنٹ سیٹ اپ میں اس وقت ان پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے، نیکسٹ اسٹیپ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بایوپسی کے بعد جب بیماری کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو ہر کینسر کی ڈفرینٹ طریقے کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کچھ کینسرز میں ڈائریکٹلی سرجری کرنا ضروری ہوتی ہے، کچھ کینسرز میں پہلے کیمو تھراپی ضروری ہوتی ہے، کچھ کینسرز ایسے ہیں جن میں بعد میں پیشنٹ کو شعاؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اب جس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو میسز ہیں ان کے لیے اس وقت ٹریٹمنٹ کو افورڈ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سے لے کر ٹریٹمنٹ پلان تک ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پیشنٹس دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں، ان کی لوکل ویسینٹی میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، آدھے سے زیادہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ خرچ ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک بڑے ہاسپٹل میں یا کسی پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں چلے بھی جائیں تو اگر پیشنٹ انفلیکس زیادہ ہے، زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کا نمبر نہ جانے کب آئے. ایبسولوٹلی. یا پھر ان کو اگر فالو اپ کے لیے آنا ہے تو اگر وہ کسی ایسی لوکیلٹی سے آ رہے ہیں جہاں سے 4-5 گھنٹے کا ان کو ٹریول کر کے آنا ہے، افورڈیبل بنانا پڑے گا، اس کو ہمیں افورڈیبل بنانا پڑے گا، اس کو ہمیں ایکسیسیبل بنانا پڑے گا. جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے جو میسز ہیں چاہے وہ رورل ایریاز میں ہیں چاہے وہ اربن ایریاز میں ہیں، اس بیماری کی اسکریننگ سے لے کر ٹریٹمنٹ ان کے لیے ہمیں ایکسیسیبل بنانا پڑے گا. اور ایک دو چیزیں کوئکلی ہم مینشن کر دیں. ایک آپ نے کہا اپنے لائف سٹائل میں چینجز لائیں، اچھا کھانا کھائیں اور ایکسرسائز کریں. سیکنڈ، ہمارے یہاں لوگوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی کو ڈائگنوز ہو جائے تو اس کو تو دوسرے آ کے مشورہ دیں گے یو آر ڈیڈ، یو آر گون. تو بتائیں کہ شروع میں ارلی اگر ڈائگنوز ہو جائے تو آپ سروائیو کر سکتے. اس کے لیے میں اپنے سارے پیشنٹس کو اور انفیکٹ سارے سننے والوں کو یہ ایک چھوٹا سا ایکسپلین کرنے کے لیے میسج دوں گی کہ جب ہمارا موبائل فون خراب ہو جاتا ہے یا ہمارا ٹی وی خراب ہو جاتا ہے تو وی فائنڈ کہ اس کا جو بیسٹ اسپیشلسٹ ہے پورے شہر میں، ہم اس کے پاس اپنا وہ گیجٹ لے کر جائیں. تو ہماری باڈی بہت امپورٹنٹ گیجٹ ہے ہمارے لیے، تو اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو جو اس کا ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہے پلیز اس سے انفارمیشن لیں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن صحیح ٹائم پہ مل سکے. ارلی ڈائگنوز ہوگا تو آپ بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارا. بالکل، ارلی ڈیٹیکشن سے ارلی سٹیج میں بیماری کا پتہ چلتا ہے جس سے اس کے کمپلیٹ کیور ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ مریم، تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم. جناب اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں خواتین کو بااختیار بنانے کے مشن کے سلسلے میں 7 سال پہلے زندہ دلان لاہور کا جو شہر ہے یعنی کہ لاہور، وہاں سے ویمن آن ویلز کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کے تحت خواتین کو